السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بڑا اہم ٹاپک ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کی، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے درمیان جو تجارت ہوتی تھی، اس میں دو قسم کی تجارت تھی۔ بائی لیٹرل جو ہماری افغانستان کے ساتھ تجارت تھی، اور ساتھ میں ٹرانزٹ ٹریڈ تھی۔ یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کوئی 3 مہینے سے یہ بند ہے، یعنی 10 اکتوبر سے بند ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ نقصان اصل میں کس کا ہو رہا ہے۔ کیا پاکستان نقصان کر رہا ہے یا افغانستان کو نقصان ہو رہا ہے؟ بڑے زبردست دلچسپ قسم کے جو جسے کہتے ہیں فگرز ہیں، وہ میں آج شیئر کروں گا۔ تو اس ویلاگ کو آپ آخر تک دیکھیے گا، اس کے اثرات کیا ہیں پاکستان پر اور افغانستان پر۔ کیا افغانستان جو ہے اب تجارت کا جو اپنا ایک اس کا ٹلٹ تھا پاکستان کی جانب، یا پاکستان پہ انحصار تھا، کیا وہ کم ہو رہا ہے یا وہ اب دیگر ممالک کی طرف جا رہا ہے؟ تجارت کہاں سے ہو رہی ہے اب؟ تو یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان کیا برآمد کرتا ہے، کیا درآمد کرتا ہے، یعنی پاکستان افغانستان کے درمیان تجارت کا حجم کتنا ہے۔ ہر سال کے حوالے سے بھی تفصیل دوں گا۔ اس سے پہلے کہ ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور گھنٹی کا جو یہ بٹن ہے نا، اس کو بجائیں آل آپشنز کے ساتھ، تاکہ آپ کو نیا ولاگ مل سکے۔ تو جناب تیار ہو جائیں، اب بات کرتے ہیں کہ 7 نومبر کو مذاکرات عملی طور پر ختم ہو گئے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، جس کے بعد تجارت معطل ہے۔ اور 10 اکتوبر 2025 سے اب تک افغانستان کی برآمدات میں بھی کافی ظاہر ہے، جب بند ہو جائے تو کمی آ جاتی ہے۔ تو دو طرفہ جو تجارت معطل ہوئی ہے۔ اب پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے، یہ میں آپ کو پرسنٹیج بتاتا ہوں۔ پاکستان جو درآمدات کرتا ہے، یعنی ایکسپورٹ کرتا ہے، تو پاکستان کی اگر 100 روپے کی ایکسپورٹ ہیں، 100 روپے کی، تو پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا؟ یہ دلچسپ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یعنی اگر پاکستان جو تھا وہ ایکسپورٹ کر رہا تھا 100 روپے، تو افغانستان کا یہ جو بارڈر بند ہوا ہے، تو پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ جی آپ بتائیے جناب۔ یہ ہے تقریباً 60 پیسے۔ اگر 1 روپیہ بھی نہیں ہے، 100 میں سے 0.60، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 60 پیسے نقصان ہوا ہے پاکستان کو 100 میں سے۔ اسی طرح آپ اس کو ضرب دیتے رہیں۔ لیکن افغانستان کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ اب یہ انٹرسٹنگ فگر ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اور افغانستان کو نقصان ہو رہا ہے، تو فگر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ افغانستان کی کل برآمدات کا 46% جو ہے، 46%، یعنی 100 میں 46 روپے پاکستان میں ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ پاکستان آتی ہے۔ تو اب نقصان کس کو زیادہ ہوا؟ ہماری ایکسپورٹ تو 1 روپے بھی سے کم ہے، ان کی 46 روپے ہے، تو نقصان جو ہے افغانستان کو ہوا۔ اب پھر ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی افغانستان سے اتنا سامان آتا کون سا سامان آتا ہے؟ پھر کہاں جاتا ہے؟ پاکستان کے اندر تو اتنا سامان افغانستان کا یہاں استعمال نہیں ہوتا۔ تو جناب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو 46% آتا ہے، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ انڈیا چلا جاتا ہے۔ جی بالکل، انڈیا افغانستان سے بہت سارا سامان منگواتا ہے، اور وہ پاکستان کے تھرو واہگہ بارڈر سے افغانستان سے انڈیا چلا جاتا ہے۔ پاکستان کی افغانستان کو تجارت کا حجم صرف 3.46 ہے۔ اب 3.46 ہماری تجارت کا حجم ہے۔ اچھا، پھر ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بھی اگر اس میں شامل کر لی جائے، یعنی الگ سے اس کو رکھا جائے، 40% ٹرانزٹ ٹریڈ ہے افغانستان کی ٹوٹل درآمدات کی۔ یعنی اگر وہ 100 روپے کی درآمدات کرتے ہیں، تو اس میں سے 40% جو ہے وہ ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ہے، یعنی وہ بھی ان کی بند ہو گئی جو وہ کر رہے تھے۔ یہ الگ سے ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب افغانستان سے بھارت برآمدات جو ہیں ان کا میں نے ریشو نکالا ہے، تو وہ 40% ہے۔
یعنی ٹوٹل اگر 46% وہ بھجواتے ہیں تو ادھر بھی ان کا 40% جاتا ہے۔ ایران کے ساتھ ان کی جو برآمدات ہیں وہ ایران بھجواتے ہیں تو وہ تقریباً 1.94 جو ہیں ایران کے ساتھ ان کی برآمدات ہیں وہ ایران بھجواتے ہیں۔ ازبکستان 3.14% ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ہے۔ تاجکستان کو صرف 0.37۔ تو اگر آپ یہ دیکھ لیں تو زیادہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو پاکستان کا شیئر ہے وہ تو 3.46 ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 4% ہمیں بیچتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا زیادہ وہ ہے، لیکن زیادہ یہ جو ٹریڈ ہے یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ افغانستان جاتی ہے، لیکن پاکستان کے تھرو جاتی ہے۔ یہ بات لازمی آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اب کابل اپنی کچھ درآمدات جو ہیں، یعنی اب جو صورتحال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان کیا بھجواتا ہے۔ افغانستان کی جو ایکسپورٹ ہے نا جی، اس کے اندر پھل اور سبزیاں، فروٹ اور سبزیاں، یہ جو ہیں ان کا 71% جو ہے نا وہ جو ایکسپورٹ ہے اس میں ان کا پھل اور سبزیاں شامل ہیں، کوئلہ بھی اس کے ساتھ آپ اس کو رکھیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اس کو کچھ اپنی جو درآمدات ہیں اب پاکستان سے تو بند ہے نا، کہاں سے منگوائے گا؟ تو وہ جو درآمدات ہیں وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا سے منگوائے۔ اب یہ جو برآمدات ہیں اس نے بھجوانی ہیں، اس میں تھوڑا سا ایشو اس لیے آ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے ان کا ٹریڈ کا والیوم 40% جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے تو وہ تو بلاک ہو گیا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ افغان تاجر جو ہیں پاکستان سے کیا منگواتے تھے، یعنی افغانستان کے اندر ہماری کون سی چیزیں بکتی ہیں۔ تو زیادہ جو ہمارا ہے وہ ادویات ہیں، یعنی جو افغانستان میں ادویات استعمال ہوتی ہیں 70% ادویات جو ہیں وہ پاکستان سے جاتی ہیں۔ پھر چاول اور سیمنٹ، یہ 3 چیزیں جو ہیں پاکستان سے افغانستان جاتی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ افغان تاجر جو ہیں وہ اب کہاں سے لیں گے یہ سارا سامان؟ ان کے لیے تو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب افغان تاجر کوشش کر رہے ہیں کہ ایران، ازبکستان اور تاجکستان سے جو ہے وہ سیمنٹ کے آرڈر دے رہے ہیں، وہ یعنی ان ملکوں سے ادویات جو ہیں وہ ترکی، ازبکستان اور ایران سے، اور بھارت بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھی بھجوائے۔ تو یہ جو تاجر ہیں اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کسی طریقے سے ہم یہ اپنا جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں، میں نے کہا نا کہ ادویات زیادہ ہیں، سیمنٹ ہے، اور ساتھ میں یہ جو ہم مطلب اپنی جو چیزیں یہ لوگ منگوا رہے ہیں چاول وغیرہ، یہ اس طرح منگوا سکیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، دیکھیں نا فگرز جب میں نے آپ کو بتایا جو ریشو تھا، یعنی ریشو میں پاکستان کا بہت کم ہمیں وہاں سے ہم جو ہے نا اپنے لیے ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب نقصان ان اگر ہم کہہ دیں کہ فگرز میں، تو وہ ظاہر ہے فگرز بڑے ہوں گے ہمارے، کیونکہ ہماری آبادی بھی زیادہ ہے۔ 2021 اور 22 کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان نے جو ہماری 0.6% کی جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا حجم تھا 2021-22 میں $1.01 بلین، یعنی 1 ارب، تقریباً 1 ارب سے کچھ زیادہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ادویات، چاول، سیمنٹ اور دیگر اشیاء۔ یہ ہم نے 2021 کا فگر ہے۔ افغانستان ہمیں جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ 579 ملین، یعنی $580 ملین۔ 2022 میں جو فگر تھا وہ کم ہو گیا، پاکستان کا جو ایکسپورٹ تھا وہ 762 ملین ڈالر پہ چلا گیا، جبکہ ان کا 579 پہ برقرار رہا۔ 2023 کے اندر ہماری برآمدات جو ہیں 953 ملین ڈالر ہو گئیں، جبکہ وہاں سے افغانستان کی ایکسپورٹ جو ہے پاکستان میں جو آ رہی تھی
893 ملین ڈالر پہ چلی گئی، یعنی وہ بھی بڑھ گئی۔ اب 2024 کا فگر بڑا زبردست ہے کہ یہاں پہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 1 ارب 39 کروڑ ڈالر کے قریب چلی گئی، ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی۔ لیکن وہاں پہ جو تھا وہ وہاں سے پاکستان جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کم ہو کے تقریباً 612 ملین ڈالر پہ چلی گئی ہیں، یعنی 61 کروڑ سمجھ لیں آپ۔ تو پاکستان کا شیئر زیادہ ہے، لیکن جب پرسنٹیج پاکستان کی ایکسپورٹ کی آپ نکالتے ہیں تو افغانستان ہمارے لیے بالکل 0.6% پہ آ جاتا ہے۔ اب اگر اس کو ہم اس طرح دیکھ لیں کہ یہ صرف پاکستان اور افغانستان کا جو نقصان ہے یہ میں نے آپ کو فگرز میں بتا دیا، پاکستان اور افغانستان کا شرح کے حساب سے ہی بتا دیا کہ ان کی ایکسپورٹ جو ہے پاکستان پر اس کا انحصار ہے۔ اب آتے ہیں جناب علی، یہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ ٹرانزٹ ٹریڈ کی بھی بتا دوں۔ تو ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ جناب علی 2023 میں افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ تھی 6.701 بلین ڈالر، 6 ارب 70 کروڑ ڈالر کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے، یعنی وہ آتی ہیں۔ 2024 میں یہ کم ہو گئی جناب علی، کیونکہ پاکستان نے کچھ ریسٹرکشنز لگا دیں کہ یہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اسمگلنگ میں استعمال ہوتی ہے، لہٰذا پاکستان نے پریشر بڑھایا کہ جناب اتنے تو ٹائر وہاں پہ گاڑیاں نہیں ہیں جتنے ٹائر آ رہے ہیں۔ 2024 کے اندر ٹرانزٹ ٹریڈ جو تھی وہ 2 ارب 43 کروڑ پہ آ گئی، یعنی 6 ارب سے 2 ارب 43 کروڑ پہ آ گئی، کم ہو گئی۔ 4 ارب ڈالر کا جو تھا وہ ٹرانزٹ منگوا رہے تھے، لیکن وہ سارا پاکستان کے اندر استعمال ہو رہا تھا۔ 2025 کے دوران یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ تھی وہ 1 ارب سے قریب پہنچ گئی، 1 ارب اور تقریباً 12 لاکھ ڈالر پہ کم ہو گئی۔ اب 2026 چل رہا ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ تو ایک تو راستہ بند ہے، تو وہ بھی تقریباً اب تک جو تھی 2026 کے جو فگر ہیں وہ 1 ارب ڈالر سے کم ہو کے 95 ارب ڈالر پہ آ گئی۔ یعنی لگ یہ رہا ہے کہ جو افغانستان کی کھپت ہے پاکستان نے ان چیزوں کو روکا ہے، اور وہ سامان جو پاکستان واپس آ رہا تھا وہ یہاں پہ واپس پاکستان جو آ رہا تھا اس کو روکا گیا ہے۔ تو 7 یا 6 ارب ڈالر کا جو سامان آتا تھا اس میں سے 4 یا 5 ارب ڈالر کا سامان جو تھا وہ پاکستان کے اندر استعمال ہوتا تھا، جس کو آپ اسمگل شدہ سامان کہتے تھے، وہ سامان واپس آ جاتا تھا۔ اب جب سے پاکستان نے تھوڑی سختی کی ہے 2023 آنورڈ، تو 2026 میں آ کے یہ 1 بلین ڈالر سے بھی کم ہو گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان ان ٹرمز آف اگر آپ فگر کی بات کریں گے تو ٹھیک ہے، پاکستان کا جو ایکسپورٹ ہے ہمیں تقریباً 1 ارب 39 کروڑ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، 1 ارب 39 کروڑ ڈالر کا، اور اپنا جو افغانستان ہے اس کا نقصان 539 یا 612 کے قریب یہ فگر آ رہے ہیں، 61 کروڑ ڈالر کے قریب نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن یہ پاکستان اور افغانستان کا وہ ہے، لیکن جب ہم افغانستان کی اوورآل بات کرتے ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ جب افغانستان کو زیادہ نقصان اس لیے ہے کہ اس کا جو ایکسپورٹ ہے، جو 40% وہ بھیجواتے ہیں افغانستان سے انڈیا، وہ بڑا نقصان ہے ان کا۔ تو انڈیا ان کا جو 40% کا جو ان کا ایکسپورٹر تھا وہ ان کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو لاسز ان کے جو ہیں ان ٹرمز آف جو ہے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ جو نقصان بتایا جاتا ہے نا پاکستان کا ٹوٹل نقصان، تو ان ملینز ڈالر نقصان جو ہے 222 ملین ڈالر کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، کل برآمدات کا جو 0.6 ہے۔ افغانستان کا 173 ملین ڈالر، 10% برآمدات ان کی ہیں، تو وہ
$173 ملین ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ ان کا مجموعی طور پر جو نقصان ہے وہ زیادہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے بتایا کہ پاکستان صرف ان کی تجارت جو 46% ہوتی ہے اس میں سے 40% جو ہے وہ انڈیا چلی جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ افغانستان زیادہ نقصان میں ہے، اور چونکہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی تجارت جن ممالک کے ساتھ ہے پاکستان درمیان میں ہے، تو بہرحال یہ تھے اعداد و شمار۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔